لیکن علامہ جوزی نے الاذکیاء کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور سے سنیے۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابن طولون۔ قاہرہ میں جو مصر کی راجدھانی ہے، اس میں جو سب سے بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ابن طولون، سب سے بڑی مسجد۔ مصر کا بادشاہ تھا ابن طولون۔ ابن طولون ایک دن نمازوں کا پابند تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے جب اپنے گھر پہنچا تو ابن طولون نے اپنے خادم کو کچھ پیسے دیے اور کہا جاؤ یہ پیسے امام صاحب کو دے کر آ جاؤ، یہ پیسے امام صاحب کو دے کر آ جاؤ۔ اب ان کا خادم وہ پیسے لے کر امام صاحب کے پاس آیا، بیٹھ باتیں کرنے لگا، سوچا کہ جیسے تھوڑی بات ہوگی اس کے بعد یہ نذرانہ جو بھی ہے یہ پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے جب بات چیت ہونے لگی اور امام کو ایسا لگنے لگا یہ میرا خیر خواہ ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں، جو مقتدی ہوتا ہے نا، جو مقتدی ہوتا ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نہ ڈاکٹر سے شیئر کر پاتا ہے، نہ گھر میں کسی اور سے شیئر کر پاتا ہے، نہ بیوی سے شیئر کر پاتا ہے، مگر وہ بات بھی ایک مقتدی اپنے امام سے شیئر کر لیتا ہے کہ میرے پاس یہ پرابلم ہے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی کوئی بات ہو۔ تو بہرحال وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا، تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو وہ جو امام صاحب تھے وہ امام صاحب کہنے لگے کہ گھر میں جو میری اہلیہ ہیں ان کی ڈلیوری کا وقت قریب ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جس منصب پہ میں ہوں نا، میں امام ہوں، میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی مقتدی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ مجھے معلوم ہے بادشاہ وقت بھی میرا مقتدی ہے اور بھی دیگر وزراء میرے مقتدی ہیں، لیکن میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی مقتدی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھوں، لیکن بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، اس لیے جب نماز پڑھا رہا ہوں نا تو نماز میں بھی بار بار بھول جا رہا ہوں، یہ والی آیت پڑھنا ہوتی ہے تو دوسری آیت پہ چلا جاتا ہوں، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ بہرحال اس شخص نے ابن طولون کا ہدیہ امام صاحب کو دے دیا اور وہ شخص واپس ابن طولون کے پاس آیا اور اس شخص نے ابن طولون سے کہا کہ آپ نے جو مدد پہنچائی بالکل صحیح جگہ پہنچائی، کیونکہ واقعی ان کو ضرورت تھی، لیکن حضور والا میں آپ سے اس چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ امام صاحب فائنینشلی اعتبار سے کچھ پریشان ہیں، وہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو ابن طولون نے کہا دراصل میں روزانہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج جب میں نے نماز پڑھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور فکر میں ہوں، میں جو ایسا لگ رہا تھا یہ بار بار بھول رہے ہوں، یہ کہیں کا کہیں لے جا رہے ہیں، نماز کے اندر جو تجوید کی رعایت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ اندر خانہ گڑبڑی ہے، اس لیے میں نے پیسے پہنچائے تاکہ وہ ان کے کام آ سکیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ابن طولون سے کچھ سبق حاصل کریں، ابن طولون سے کچھ درس حاصل کریں، اور اگر امام صاحب پر کسی طرح کی کوئی دقت الجھن الفت پریشانی آئے تو مقتدی کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے امام کسی طریقے سے پریشان ہیں، کسی طریقے سے الجھن میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز کریں، اس سے پہلے کہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔